میں آپ کے سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 29 شعبان المعظم کو اپنے صحابہ اکرام کو جمع فرما کے بیان فرمایا۔ جناب سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 29 شعبان المعظم شریف کو اپنے غلاموں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ہم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے مہمان تشریف لا رہا ہے، ماہ رمضان المبارک شریف، جس میں اللہ کریم نے عبادت میں برکت رکھی ہے۔ آپ فرضوں کو اللہ کریم نے ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر فرما دیا ہے، اور نفلوں کو فرض کا ثواب جو نفل ادا کرتا ہے ایک تو اسے ایک فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیلۃ القدر ہے، اور فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، جس میں اللہ کریم اپنی رحمتوں اپنی برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اس کا دوسرا عشرہ بخشش اور مغفرت کا عشرہ ہے، اور فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تیسرا عشرہ دوزخ کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یہ 3 عشروں پر عظیم الشان مہینہ جو تشریف لا رہا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے جو عظیم الشان مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، ماہ رمضان المبارک شریف، اس کا پرتباک انداز میں استقبال کیا جائے، اور عبادت و ریاضت کے لیے اپنے آپ کو خوب تیار کر لیجئے، اور اس کا ایسے استقبال کیا جائے کہ اپنی مساجد کو اپنے گھروں کو عبادت و ریاضت کے ساتھ آباد کیا جائے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اپنی سینوں کو اپنے گھروں کو آباد کیجئے، کیونکہ قرآن مجید اور رمضان شریف کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رمضان اور قرآن اپنے رمضان روزہ رکھنے والے اور قرآن تلاوت کرنے والے دونوں کی یہ دونوں سفارش کریں گے۔ رمضان اور قرآن مل کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، میرا مالک روزے کی اور قرآن کی سفارش قبول فرما کے روزہ رکھنے والے روزہ دار اور قاری قرآن جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کریم ان دونوں کی سفارش قبول فرما کے اہل ایمان کو جنت عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اس سنہری موقع پر ہمیں رمضان شریف کی برکتوں کو سمیٹنا ہے، اور ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ روزہ ہم نے کیسے رکھنا ہے۔ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور فرض ہے اہل ایمان پر روزہ سال میں ایک مہینہ ہوتا ہے جو ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ تو اس میں بہت ساری برکتیں ہیں، بہت ساری رحمتیں ہیں۔ گناہ اس طرح بندے کے دھل جاتے ہیں جیسے کپڑا صاف ہوتا ہے دھونے کے بعد، تو اور رمضان کا ایک معنی یہ بھی ہے جلا دینا، تو وہ اہل ایمان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ بلکہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے جناب یوسف علیہ السلام اپنے 11 بھائیوں کی سفارش کریں گے جو انہوں نے زیادتی کی، جو ان کے ساتھ ظلم کیا، لیکن وہ اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام ان کی سفارش کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انہیں جنت لے کر دیں گے۔ تو فرمایا ایسے ہی 11 مہینوں میں جو اہل ایمان سے گناہ ہو جاتے ہیں، یہ 12واں مہینہ جیسے یوسف علیہ السلام 12ویں بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کی سفارش کریں گے، اسی طرح ماہ رمضان المبارک شریف 11 مہینوں میں اہل ایمان سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، یہ سفارش کر کے اللہ رب العالمین سے روزہ داروں کو اہل ایمان کو جنت لے کر دے گا۔ تو اس بابرکت مہینے کی بابرکت گھڑیوں کو، بابرکت ساعتوں کو ضائع مت کیجیے گا۔ اپنی مصروفیات جو دنیا کی ہے اسے کم کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے تگ و دو کیجیے، کوشش کیجیے۔ اور اس موقع پر میں بالخصوص میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو اس ماہ مبارک میں اپنے غلام، اپنے خادم، اپنے ملازم پر ہاتھ ہلکا کرتا ہے، اللہ کریم اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو آج ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں کوئی غریب ایسا نہ ہو کہ جس کے دسترخوان پر افطار کا کوئی سامان نہ پہنچے۔ دکاندار، تاجر، فروٹ بیچنے والے،
جتنے بھی ہیں وہ ذخیرہ اندوزی بھی نہ کریں اور وہ مہنگے داموں وہ سودا بھی نہ بیچیں. کوشش کریں کہ اس ریٹ پر کہ جائز منافع کمایا جائے اور اہل ایمان کے دسترخوان سجے رہیں. ماہ رمضان المبارک کی برکات آپ بھی جو حاصل کریں، اور جو روزہ دار ہیں وہ روزہ افطار اور سحر کرتے وقت آپ کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو میں اس سنہری موقع پر میں تمام اہل ایمان سے، اہل پاکستان سے التماس کرتا ہوں، آپ سحری اور افطاری میں براق نیوز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اپنے پیارے وطن عزیز پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. پورے عالم اسلام کو، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ماہ رمضان المبارک شریف کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائے. زندگی میں بار بار رمضان شریف کی بہاریں نصیب فرمائے. ماہ رمضان المبارک میں دل لگا کر عبادت کرنے کی مالک توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.